असली दीनी तालीम इंतजाम करन हुकूमत जिम्मेदारी मगर इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसका मुगल दौर में मुगलों की तरफ से बाकायदा दीनी तालीम का इंतजाम भी होता था और लोग भी अपनी तरफ से दीनी तालीम का इंतजाम किया करते थे। उस जमाने में दीन पढ़ने वाले तालिब इल्म अपने खाने का खुद इंतजाम करता था, अपने रहने का खुद इंतजाम करता था और आलिम जो है उसे पढ़ा दिया करता था। लेकिन जब अंग्रेजों का मनहूस दौर यहाँ आया और उसका फिर सारा अंग्रेज यमिस हिंदुस्तानस मज आमित तिमो कराव इरादु कि पूरे हिंदुस्तान गैसी क्रिश्चियन स्टेट बनून, ये गसन सारी ईसाई बने और वो सारे ईसाइयत के सैलाब फैलाने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान था। पहला प्लान था जितने उलमा इन तमाम उलमा को कत्ल कर दो। 50,000 उलमा को उन्होंने कत्ल कर दिया ताकि ये कहीं इस्लाम वन वो रोजुनी मंदिश तमाम इस्लामी मदारिस बंद कर दिए और पादरी अगर ऐलान करके कहते थे इस्लाम गलत है। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़कर निकलते थे, पादरी खड़ा था, मैंने कहा चो नमाज पढ़ा तो हम दीन छो गलत तो हम नबी थी गलत नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। और मुसलमान कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेज का जालिमाना हुकूमत थी और पादरी खुल्लम खुल्ला ऐलान करते थे तुम्हारा इस्लाम गलत है। उस वक्त हमारे उलमा में से जो आलिम मुकाबले में खड़ा हुआ उसका नाम था मौलाना रहमतुल्लाह कहरानवी। तम करा तुम चैलेंज, मैं तुमसे बहस करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद फिर मनाजरा हुआ था आगरा के अंदर। उस आगरा के मनाजरे में दुनिया का सबसे बड़ा पादरी शख्स कहा गया और सारी दुनिया की ईसाइयों को पैगाम मिल गया, इस्लाम के मुकाबले में ईसाई टिक नहीं सकी। वो आलिम था मौलाना रहमतुल्लाह कहरानवी। उसके बाद फिर इस्लाम के बचाने के लिए मदरसों का सिलसिला शुरू किया गया कि साहब हम ऐसा मदरसा कायम करेंगे, लोगों से कि लोगों तुम्हारे ही बच्चे, तुम्हारा ही चंदा, तुम्हारी ही मेहनत, हम तुम्हारे बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। ये वापस आकर तुम्हारी सोसाइटी में पहुंचेंगे, कोई तुम्हारा इमाम बनेगा, कोई तुम्हारा उस्ताद बनेगा, यही तुम्हारे निकाह पढ़ाएंगे, यही तुम्हारे जनाजे पढ़ाएंगे, यही तुम्हें सुन्नत सिखाएंगे, यही वाज़ व तबलीग करेंगे। उम्मत से अफराद लेना, उम्मत से उनके खाने का इंतजाम करवाना और तैयार करके उम्मत को वापस दे देना, बस ये है वो मदरसों का सिलसिला। और उसका नतीजा ये हुआ कि 150 साल अंग्रेजों की जालिमाना तारीख के बावजूद हिंदुस्तान से इस्लाम मिट न सका और मिट भी नहीं सकता। वजह बनी इस्लामी मदारिस। वरना अगर मदारिस न होते तो पूरा बर्र सगीर इस्लाम से महरूम हो चुका होता। इन मदारिस ने इस्लाम को इतना पुख्ता कर दिया। यही वजह है कि आज के हिंदुस्तान के मुसलमान माशी तौर पर मुसीबतों में यकीनन, सियासी तौर पर तबाहाल यकीनन, मगर अपने दीनी एतबार से बिल्कुल पुख्ता हैं। इसलिए पुख्ता हैं उनके बाद इतने मजबूत मदरसे हैं कि मुसलमान मुल्कों के बाद भी ऐसे मजबूत मदरसे नहीं है। उनके पास इतनी मजबूत तबलीग है कि मुसलमान मुल्कों के पास ऐसी मजबूत तबलीग नहीं है। और अगर कहीं मुसलमान मुल्कों में मसलन पाकिस्तान या बांग्लादेश में मदरसे हैं, वह हिंदुस्तान के मुसलमानों से सीख करके उन्हें बनाए हैं। इन मदारिस के जरिए से इस तरह से इस्लाम चलता रहा। बाद में अब कश्मीर में भी अल्लाह ताला शाह ने ये शक्ल पैदा कर दी कि पिछले 30-40 साल के अरसे में मदारिस यहाँ भी कायम होने शुरू हो गए। उन्हीं मदारिस का सिलसिला है, हर जगह कोई ना कोई मदरसा। मदरसों से निकल कर आने वाला आलिम, वो आलिम आता है, वो किसी जगह इस्लामी इदारा कायम करता है, वहाँ के अवाम से कहता है बच्चे भी आपके ही, खाना भी आप ही को देना होगा, जमीन भी तुम ही लोग मुहैया करो। वो बेचारा खुद दर दर फिरता है, चंदा भी करके लाता है, बच्चों को भी जमा करता है, उनको पढ़ाता भी है, उनको खिलाता भी है, उनको सुलाता भी है, सारा कुछ करके फिर आलिम बना करके वापस भेज देता है। हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन नव्वरल्लाहु बरकतहू, उन्होंने फरमाया कि मुझे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत हुई। हजरत ने फरमाया तालीम और तबलीग ये दोनों काम करते रहना, जन्नत में मेरे साथ आ जाओगे। बहरहाल मदारिस की तारीख ही है। इसी गरज के लिए मदरसों के जलसे होते हैं ताकि आम मुसलमान देख सकें कि मदरसा होता क्या है। और आज के जमाने में तो मदरसों के खिलाफ तरह तरह के इल्जामात लगते हैं और जो इल्जाम लगाने वाले वो भी जानते हैं ये इल्जाम है सिर्फ। मेरे भाइयों बहुत अजीब मरहला आता है वो क्या, जब गैर समझते हैं ये मदरसा क्या चीज है, अपने कहते हैं ये बेकार है, वो दूसरे समझते हैं ये क्या चीज है, कि जब तक ये हैं तब तक इस्लाम को हिलाना मुश्किल है। क्यों? इनके जरिए से मुसलमानों की अकायद, इबादत, मुआशरत, रहन सहन, इस्लाम की तालीम, मस्जिद आबाद, कब्रिस्तानात, ये सब कुछ चलता रहेगा जब तक ये हैं। और जब ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर मुसलमान चारों तरफ से होंगे इस्लाम से खाली। जैसे बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं, ताज्जुब खाता है आदमी
ایک مسلمان ملک سے درخواست آئی مسلمانوں کی طرف سے، ہمارے پاس امام نہیں ہے، امام بھیجیے۔ مسلمان ملک سے درخواست بھیجی جا رہی ہے، کیوں؟ اس سے دینی تعلیم پڑھنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ نادرہ قرآن پڑھانے والا بھی نہیں ملتا۔ یہ جو مولانا رحمت اللہ کیرانوی جس کا تذکرہ میں نے کیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی جس نے مناظرہ کیا تھا پادریوں کے ساتھ اور انگریز حکومت پیچھے تھی اور وہ شکست کھا گیا تھا، یہی مولانا رحمت اللہ کیرانوی تشریف لے کے مکہ شریف اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ سہولتیہ۔ خانہ کعبہ میں امام نہیں مل رہے تھے، مدرسہ سہولتیہ سے امام لانے پڑے۔ ایسا دور بھی بیچ میں گزرا ہے کہ کعبہ شریف کے امام لائے جاتے تھے مدرسہ سہولتیہ سے، اور ان کی فہرست بنی ہوئی ہے، یہ ہے فلاں عالم جو خانہ کعبہ کے امام بنا، پڑھا ہوا تھا مدرسہ سہولتیہ سے، یہ ہے فلاں شخص جو خانہ کعبہ کے اتنے زمانے تک امام رہا، یہ پڑھا ہوا تھا مدرسہ سہولتیہ کا۔ اور مدرسہ سہولتیہ قائم کیا ہندوستان سے جا کر ایک آدمی نے، جن کا نام تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ تو میرے بھائیو، دینی مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھیں، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ مسلمان گویا مدرسے والے کہتے ہیں مسلمانوں تم میں سے کچھ سائنس پڑھ رہے ہیں، کچھ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، کچھ نان میڈیکل پڑھ رہے ہیں، کچھ کالجوں سکولوں میں ہیں، کچھ عدالتوں میں ہیں، کچھ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسلام پڑھیں گے، اسلام پڑھ کر کے افراد تیار کریں گے، دینی رہنمائی تمہیں یہاں سے ملے گی۔ تمہیں صحت خراب ہوگی تو ڈاکٹروں سے مدد لو گے، دین چاہیے تو مدرسوں سے مدد لو گے۔ مدرسے تمہاری ہر طرح کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے جس شعبے کی رہنمائی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ عبادات کا ہے، نظام عبادت کیا ہے مدرسوں کے ذمہ معلوم ہوگا۔ دین کا ایک اہم ترین شعبہ نظام معاشرت ہے، نکاح کیسے ہوگا، طلاقیں کیسی ہوتی ہے، والدین اور اولاد کے حقوق کیا کیا ہیں، میاں بیوی کے رہن سہن کیسے ہوگا، پڑوسوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے، گھریلو سسٹم کیسے چلانا ہوتا ہے، وراثتیں کیسی تقسیم کی جائیں گی، پراپرٹی خریدنے اور بیچنے کے سلسلے، یہ سب کچھ مدرسوں سے۔ انسانی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے بزنس، تو بزنس کے تمام مسائل تم کو مدرسے والے سمجھیں، کیونکہ وہ پڑھتے ہی ہیں کتاب البیوع، اور وہ حدیثوں میں اور فقہ میں تفصیل کے ساتھ۔ غرض ہے کہ جس شعبے میں تمہیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس رہنمائی کے لیے یہاں سے افراد تیار ہو رہے ہیں اور رہنمائی تمہیں کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو، دینی مدرسوں کے جلسوں کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ امت کے سامنے آ جائیں کہ بھائیو تم نے جو بچے دیے تھے، وہ بچے، کوئی بچہ آج حافظ بنا ہے، آگے چل کر یہ عالم بنے گا، یہ بولنے والا ہوگا، اس کے قلم سے دین کو فائدہ ہوگا، اس کی زبان سے دین کو فائدہ ہوگا، یہ کہیں حفاظت دین کا کام کرے گا، کہیں اشاعت دین کا کام کرے گا، کہیں باطل کا مقابلہ کرے گا، کہیں کنفیوژن دور کرے گا، کہیں اقامت دین، تنفیذ دین کا کام، کہیں تحقیق دین کا کام کرے گا۔ تحقیق دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئے مسائل سامنے آ گئے، ان کو حل کرنا ہے، وہ حل کیسے ہوں گے؟ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنا علم چاہیے، وہ جب تک وہ علم نہیں ہوگا تب تک وہ حل نہیں ہو سکتے۔ مدارس میں جلسہ کرنے کا ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے مدرسوں کا تعارف، مدرسوں کی کارکردگی، مدرسوں کے ذریعے سے کیا چیز تیار ہو رہی ہے وہ۔ اللہ اکبر، وہ باپ کتنا خوش قسمت جس کا بیٹا حافظ بنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت کے دن حافظ کے باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو جب حافظ کے باپ کو یہ تاج پہنایا جائے گا تو خود حافظ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ارشاد فرمایا گیا دیندار حافظ، دین قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا حافظ اتنا قیمتی ہوگا کہ 10 جہنم کے مستحق انسانوں کو جہنم سے نکال لے گا۔ شفاعت کا حق اتنا اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کون؟ کہ جس کے کانوں میں آواز صرف قرآن کی، جس کی نگاہوں کے سامنے صرف قرآن، جو ہر وقت باوضو رہتا ہے قرآن کے لیے، وہ سوتا ہے تو قرآن کی فکر لے کر، وہ صبح اٹھے گا تو قرآن کی فکر لے کر، یا اس کو نادرہ پڑھنا ہے یا حفظ کرنا ہے یا تفسیر پڑھنی ہے یا اس کا گرامر پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے، تو رات و دن ان کا گزرتا ہے قرآن کے ماحول میں، حدیث کے ماحول میں۔ اس لیے مقدس ترین جگہ ہوتی ہے وہ مدرسہ جہاں صبح سے شام تک صرف اللہ، صرف پاکیزگی، صرف۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی جاننا چاہے کہ صاحب دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ماحول کہاں ہے، جواب آئے گا مدرسے میں، جہاں نہ بے حیائی ہے،
یہاں نہ لڑکیاں ہیں، یہاں نہ بے پردگی ہے، یہاں نہ فوج چیزیں ہیں، یہاں نہ فلمیں ہیں، یہاں نہ ٹی وی ہے، یہاں گندا کام کچھ نہیں، پاکیزہ ترین ماحول میں پاکیزہ جوان تیار ہوتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ، وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان جس نے اپنی جوانی پاک صاف حالت میں گزاری۔ یہ مدرسوں کے پڑھنے والے نوجوان طلبہ جو ہیں یہ ضرور اس کا مصداق ہوں گے، کیونکہ جوانی ان کی عموماً پاک صاف ہوتی ہے، نہ ان کے ہاں چوریاں ہوتی ہیں، نہ بدکاریاں ہوتی ہیں، نہ سود کھاتے ہیں، نہ رشوت کا لین دین ہے، نہ غیر اسلامی افیئرس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں گناہ اللہ ماشاءاللہ۔ کوئی آدمی بگڑ جائے تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ شیطان کہیں بیٹھا ہوا نہیں، شیطان تو خانے کعبہ کے اندر بھی لوگوں کو دھوکے دے رہا، گمراہیاں کراتا ہے، لیکن مجموعی طور پر مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ انتہائی پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں، اور یہی مستقبل میں امت کے دین کے سربراہ بننے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی کہیں امام ہوگا، کوئی کہیں عالم ہوگا، کوئی کہیں مفتی ہوگا، کوئی کہیں سربراہ ہوگا، مختلف شعبوں مختلف اداروں میں دین کا کام کریں گے۔ میرے بھائیو، دین کے مدارس کا جلسہ اس کا ایک اہم ترین مقصد ہوتا ہے، یہ امت اپنے اپنے کاموں میں ہے، نوجوان سکولوں کالجوں میں، ملازمین دفتروں میں، بزنس کرنے والے بازاروں میں، مزدوری کرنے والے کھیتوں اور فیکٹریوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو دین سننے اور سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو مدرسے میں جمع کر کے ایک طرف سے علماء کو لائیں گے، ایک طرف سے عوام کو لائیں گے، اور آ کر کہیں گے اے مسلمانوں، تم مسلمان ہو، دین سنانے کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے، علماء آئیں گے اور تمہیں دین سکھائیں گے، سنائیں گے، تاکہ تم آگے دینداری کی زندگی گزار سکو۔ دینی مدرسوں کے جلسے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے امت تک دین پہنچانا، امت کو جمع کر کے ان کو دین سنانے کا انتظام کرنا، اور اس لیے علاقوں سے علماء کو جمع کرتے ہیں تاکہ وہ عوام کو دین کی بات سنائیں۔